آج جو میرا ٹاپک ہے کہ وہ یہ ہے the choices reveal our hunger. ہماری جو choices ہیں, ہمارا جو چناؤ ہے, ہماری بھوک کے متعلق بتاتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں. تو آج جس بات کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, are you hungry for God? Are you hungry for God? کیا آپ خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ روزے کا یہ حصہ جو میں آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. بھوک ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی انسٹنکٹ ہے, اگر نہ لگے تو ماں باپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اسے بھوک نہیں لگتی, بچے کھانا نہیں کھاتے, روٹی نہیں کھاتے, بھوک نہیں ہے, اور پھر انہیں کچھ ڈاکٹرز میڈیسن لکھ کے دیتا ہے یا بتاتا ہے. بھوک لگنا ایک بلیسنگ ہے, لیکن بھوک کو مارنا فار اے پرپس, وہ بھی ایک برکت کی بات ہے. بہت سارے پرپسز ہیں جن کو ہم جینیسس سے مکاشفہ تک پڑھتے ہیں. مختلف لوگوں نے روزہ رکھا, موسیٰ نے رکھا, ایلیا نے رکھا, آستر نے رکھا, خداوند یسوع مسیح نے رکھا, شاگرد روزہ رکھتے تھے. ہر ایک کا ایک مقصد تھا. منسٹری کے لیے رکھا, سیکیورٹی کے لیے رکھا, رحم کے لیے رکھا. خداوند کی پریزنس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کم لوگوں نے روزہ رکھا. اور میں اس کے متعلق آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. I wanted to see you. I wanted to touch you. I wanted to feel your anointing in my life. I wanted to feel you are in me, you are beside me, you are behind me, you are in front of me. تو میرے آگے پیچھے چاروں طرف میرے دل میں ہے. خداوند میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو روزے کے متعلق بات کرتے ہیں. میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ بات میتھیو چیپٹر 6 میں لکھا ہے, جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا. ہم دنیا کی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, لیکن میرے ساتھ دیکھیے زبور کی کتاب اس کا 42واں باب چیپٹر 42 ورس 1 میں کیا لکھا ہے. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خداوند کی اور زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں, جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے. تو میں جب اس ورس کو پڑھ رہا تھا تو یہ بات پھر سے مجھے خداوند نے دی کہ بہت سارے لوگ دنیا میں they fast for their purpose. They have agenda in their life. I mean, that's not bad کہ آپ اپنے مقصد کے لیے روزہ رکھیں. It's not bad. But بہت کم لوگ ہیں جو میری انوائنٹنگ کے لیے میرے بھوکے اور پیاسے ہیں, جو مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو میری انوائنٹنگ کے لیے ترستے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں مل جاؤں. وہ مجھ سے چیزیں تو لینا چاہتے ہیں, مجھ سے برکت تو لینا چاہتے ہیں, پر میری بھوک اور میری پیاس ان کے اندر نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو چرچ میں صرف شفا لینے کے لیے آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو چرچ سے خداوند سے برکت لینے کے لیے آتے ہیں, خداوند سے کہتے ہیں فائنینشل کرنچ ٹوٹ جائے, خداوند مجھے برکت دے دے. But they never pray, God, I want to meet you. میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. میں موسیٰ کے خدا سے, ابراہیم کے خدا سے, اسحاق کے خدا سے, یعقوب کے خدا سے, اس یسوع سے ملنا چاہتا ہوں جو ابراہیم پر ظاہر ہوا تھا اور جس کو ابراہیم نے کڑائی کھلائی تھی. Am I right? میرے نال ہی ہو یار. چکن کڑائی تھی یا گوٹ کڑائی تھی؟ دیکھو کیا سب نو پتہ ہے, سب جاگ رہے نے. پھلکے بھی تھے ساتھ.
دیکھا ہے؟ عورتیں بول رہی ہیں سارا نے بنائی سی. سو جو بات سوچنے کی ہے, آر یو ہنگری فار گاڈ؟ بہت کم لوگ ہیں جو خداوند کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا, what is fasting? abstaining from food. جب آپ خوراک کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی پرپس کے لیے آپ بھوک کو رکھتے ہیں تو اس کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو اسپرچولی ڈسپلن کرنے کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں. کئی دفعہ ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں یہ خوراک چھوڑ دو, اسے ڈائٹنگ کہتے ہیں, اسے فاسٹنگ نہیں کہتے. فاسٹنگ اسپرچل ریزن کے لیے ہے, وہ ڈائٹنگ ہے جس میں آپ کچھ کاربوہائیڈریٹس چھوڑتے ہیں, کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں. دیٹ از ڈفرنٹ, بوتھ آر ڈفرنٹ. ڈائٹنگ آپ اپنے جسم کے لیے کرتے ہیں, فاسٹنگ آپ اپنی روح کے لیے کرتے ہیں, اور آپ اپنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں, آپ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اسپرچل ڈسپلن حاصل. پہلی صدی کی کلیسیا فاسٹنگ کرتی تھی, دعا اور روزے میں ٹھہرتے تھے. آج کلیسیاؤں میں سے دعا اور روزے کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دعا کو پسند کرتے ہیں. ہاں, ہم ٹائملی پریئر کو ضرور پسند کرتے ہیں. It should be 1 hour, it should be 2 hours, not more than that. اس سے آگے گئی تو میں نہیں بیٹھ سکتا. بہت کم لوگ ہیں جو 24 گھنٹے کبھی خدا کی حضوری میں بیٹھنا پسند کریں گے. اوور نائٹ جنہوں نے دعا اور روزے میں بیٹھا ہو اور جو کلام کو پڑھیں کہ I want to focus, I want to see you Lord. شاگرد 10 دن کے لیے بیٹھ گئے until they receive power. کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں تھی. اور بہت سارے لوگ ہیں اسی لیے انہیں برکت نہیں ملتی, خدا انہیں ملتا نہیں, کیونکہ ہم بہت اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلاتے ہیں اور ہم خداوند کی بھوک اور پیاس ہم اس طرح سے نہیں دکھاتے. میں نے بھوک کو دیکھا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھوک کو دیکھا ہے؟ میں نے لوگوں کو گلیوں میں سے, ڈرموں میں سے, گندے فوڈ میں سے میں نے دیکھا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم ایک جگہ پر تھے اور میں نے ایک شخص کو دیکھا اور ایک گاربیج کین میں سے, یہاں پر کینیڈا میں, وہ گیا اور وہ کافی دیر سے کچھ تلاش کر رہا تھا. مے بی وہ ہوم لیس شخص تھا. تو میں اس کو سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھتا رہا, تو وہ اس میں سے کچھ آئی تھنک کسی کافی شاپ کے باہر وہ کین تھا. تو اس کا مطلب تھا کہ مجھے ڈونٹ مل جائے, کوئی چیز جو کسی نے پھینکی ہو تو میری ایپیٹائٹ بن جائے. بھوک انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے. میں نے بچوں کو دیکھا پاکستان میں جہاں پر ملک شیک بناتے ہیں, وہ چھلکے اتارتے ہیں سیب کے اور کچھ چیزیں, کچھ فروٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا جیسے ہی وہ دکاندار وہاں پر پھینکتے, وہ ان چھلکوں کے اوپر چھپٹ کر ان کو کھانا شروع کرتے, کیونکہ ان کو پیٹ ان کو یہ اگنائٹ کرتا ہے کہ یو نیڈ ٹو فل دس. اور کئی لوگ ہیں جو اس دنیا میں دنیا کے بھوکے ہیں, خدا کے نہیں ہیں, دنیا کی چیزوں کے بھوکے ہیں. اور اسی لیے ہم دنیا کی چیزوں میں سے اپنے لیے ایپیٹائٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اور لیکن آج جو بات میں چاہتا ہوں آپ اس جگہ سے لے کر جائیں, آر یو ہنگری فار گاڈ؟ کیا آپ کے اندر یہ انسٹنکٹ ہے؟ آپ کو صبح, دوپہر, شام یا بیچ میں بھی آپ کو بھوک لگتی ہے اپنے جسم کے لیے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کا پیٹ آپ کو ستاتا ہے, آپ کا سر درد ہوتا ہے, آپ سوچیں آپ کی روح کیا کرتی ہوگی کہ وہ کتنی خداوند کی بھوکی اور پیاسی ہے, وہ کس طرح سے ہنگری اینڈ تھرسٹی ہے. آر یو ہنگری فار لارڈ؟ کیا آپ خداوند کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ ہنگر اینڈ تھرسٹ a normal sign of life. یہ سائن ہے. اگر ہماری زندگی میں بھوک اور پیاس نہ ہو تو زندگی نہیں ہے. مردہ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی. Am I right? زندہ لوگوں کو بھوک لگتی ہے. تو اگر آپ یسوع میں زندہ ہیں تو آپ کو کلام کی بھوک لگے گی. اگر آپ خداوند میں زندہ ہیں, آپ کے اندر لائف ہے, تو آپ خداوند کہ کلام کو پڑھنے کے لیے بھوک اور پیاس کو محسوس کریں گے. اور بنی کورہ کا جو
گیت تھا وہ یہ تھا، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. اس نے تشبیہ دی کہ جب وہ ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، میں اسی طرح تیری تلاش کرتا ہوں، ویسے ہی میری روح تیرے لیے ترستی ہے. خدا ترستی جان کو سیر کرتا ہے. خدا ان روحوں کو بخش دیتا ہے. ایک عورت، سامری عورت، جو کنویں کے قریب تھی اور اس کے اندر ایک بھوک اور پیاس تھی محبت کی. خداوند یسوع مسیح اس کے پاس چلے گئے اور اس نے کہا تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. کیونکہ وہ بھوکی تھی، وہ پیاسی تھی. ایک ایسا شخص جو خداوند کا بھوکا اور پیاسا، جس کا نام زیکیس تھا، درخت پر چڑھ گیا، اس کو دیکھنے کا مشتاق تھا. He was so hungry. He wanted to just see. خداوند نے کہا آج مجھے تیرے گھر نیچے اترا. وہ لوگ جو خدا کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ خدا کی لسٹ میں ہیں. خدا انہیں دیکھتا ہے کہ یہ کتنا ٹائم میرے ساتھ گزارتے ہیں. Are they hungry for me or for this world? اس دنیا کے بھوکے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمیں دنیا کی کتنی بھوک ہے. We always are, I want this, I want to change that. ہمارے جسم کتنی اس میں کریونگ ہے. ایک دن کا کھانا پڑا ہوا ہم سے کھانا مشکل ہوتا ہے. گھر میں مصیبت ڈالی ہوتی ہے، نیا پکائیں. We want different. آپ سوچیں کہ خدا کس طریقے سے سوچتا ہے جب وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے. یار میری کوئی بھوک اور پیاس نہیں، جو انہیں سانسیں دیتا ہے، جو ان کو چلاتا ہے، جنہوں نے روشنی دی، جنہوں نے دماغ دیا، جنہوں نے سب کچھ ان کو دیا. میری طلب ان کے اندر کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہ تو اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. They are just praying, I need this, that much money to pay mortgage. I need that much money to pay bills. Where am I? میں کہاں پر ہوں؟ خداوند مجھے تو چاہیے. تو ہے تو سب کچھ ہے. تو ہوگا تو سارے مسئلے حل ہوں گے. تو ہوگا تو میرا بوجھ اٹھائے گا. تو ہوگا تو معجزے بھی ہوں گے. تو ہوگا تو ہر مسئلے کا حل تیرے پاس ہے. سو جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. کاش مجھ میں اور ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جتنے آن لائن ہیں، ہم بھی اسی طرح سے ترسیں جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. ہماری روح بھی خداوند کی حضوری کے لیے ترسے. آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح نے جب گولڈن رولز دیے تو وہاں پر کیا کہا؟ Blessed are those who have hunger and thirst for righteousness. مبارک وہ لوگ ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے. کن کو مبارک کہا گیا ہے؟ جن کے اندر بھوک کس کی ہے؟ دولت کی، چیزوں کی، دنیا کی، کس کی؟ anointing کی، righteousness. God, I wanted to increase my level of righteousness. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں اجے تک ایتھی سٹک کا، ابھی تک میرے سے ایک گناہ میں نہیں سمجھ آتی، میں روز وہی کرتا ہوں. خداوند I want to increase. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ایک لیول اور. اسکول میں جاتے ہیں، ایک سال بعد دوسرا گریڈ آتا ہے. کالج میں جاتے ہیں، ایک سال بعد دوسرا گریڈ آتا ہے. What is your grade? آپ کی ایج کیا ہے؟ اور اس حساب سے ہم کتنا خدا میں بڑے ہیں. What is our growth? ہمارا گروتھ کا لیول کیا ہے؟ ہمارے بال سفید ہو گئے پر ہمارے اندر ایک معصوم بچہ ہے جس کو ابھی تک یسوع کی ورشپ کرنا نہیں آتی کیونکہ اسے بھوک اور پیاس نہیں ہے. میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا، blessed are those who have hunger and thirst، جن میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. خداوند ان کو بابرکت سمجھتا ہے. اور کاش میں جب اس میسج کو لکھ رہا تھا تو میں نے دعا کی، خداوند ایک ایک بچے میں، ایک ایک بڑے میں، بزرگ میں یہ بھوک اور پیاس آئے. ہم ایسبری ابھی پچھلے دنوں ریوائیول آیا، اس شہر میں لوگ دعا سے ہٹ نہیں رہے تھے. اس کمرے میں وہ دعا چل رہی تھی کنٹینیوس. باہر لوگ کھڑے تھے. They wanted to feel, they wanted to encourage. جو اس کی پریزنس میں جاتے ہیں ان کو دنوں کا پتہ نہیں لگتا. موسیٰ نے 40 دن کا روزہ ایسے ہی رکھ لیا، اسے بھوک لگتی تو وہ 2 دن میں واپس آ جاتا.
اس کے اندر بھوک اور پیاس ہوتی تو چند گھنٹوں میں وہ اٹھ کے واپس آتا، پر خداوند کی پریزنس کے اندر بھوک کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ خداوند کی پریزنس، اس کا کلام ہماری ایپیٹائٹ کو ختم کر دیتا ہے اور بھوک ہی نہیں لگتی۔ 40 دن اور 40 رات روزہ رکھنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور جب آپ پریزنس میں ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے کا روزہ، 1 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ، 21 دن کا روزہ، 40 دن کا روزہ، کوئی آپ کو دکھ نہیں دے گا اگر آپ اس کی پریزنس میں ہیں۔ آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلی جو چیز روزے کے لیے میں سمجھتا ہوں that is very very essential, are you hungry for God's presence؟ آپ خدا کی پریزنس کے لیے ہنگری ہیں یا نہیں؟ بائبل میں Psalm 63 verse 1 میں لکھا ہے، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ زبور 63 verse 1، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ کورا کا بھی میں نے 42 زبور میں پڑھا، اب داؤد کہتا ہے، وہ بھی سیم ورڈز کہتا ہے کہ جیسے خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی ہے۔ ایک بھوکے کو روٹی چاہیے، ایک پیاسے کو پانی چاہیے، پر جس کو خدا کی انوائنٹنگ اور خدا کی ضرورت ہے، اس کو صرف اس کی انوائنٹنگ چاہیے۔ I need your presence Lord۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے، اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ Without you I am nothing۔ آپ کو کینیڈا مل جائے، امریکہ مل جائے، یورپ مل جائے، پاکستان کی ساری دولت مل جائے، پوری دنیا کی دولت مل جائے، پر خدا نہ ملے تو کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہیں۔ آدمی ساری دنیا کی دولت حاصل کرے اور خدا کو کھو دے، یسوع کو کھو دے، نجات کو کھو دے، کچھ نہیں اس نے پایا۔ اس لیے I wanted to encourage you کہ داؤد کی مانند کہیں کہ خداوند میری جان تیری پیاسی ہے، میرا جسم تیرا مشتاق ہے، میں تجھے چھونا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے، اس طرح میں نے مقدس پر تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا، تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ یہ داؤد کہتا ہے میں تیرا مشتاق ہوں، کب تیرے گھر میں جاؤں گا۔ آپ کو پتا ہے ڈیول کی یہ کوشش ہے ہم چرچ نہ جائیں، ڈیول کی یہ کوشش ہے ہم کلام نہ پڑھیں۔ ڈیول نے ہماری بھوک کو، اسپرچل ہنگر کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے ہماری ایپیٹائٹ کو دنیا کے جنک سے بھر دیا ہے۔ میں ایوب چھوٹا تھا اور ایک میرے ڈاکٹر دوست تھے، ہم ٹریننگ میں تھے، تو یہ روٹی نہیں کھاتا تھا، فیڈر دودھ نہیں پیتا تھا۔ میں 91 کی یا 2 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایک ڈاکٹر تھا، میں نے پوچھا کہ یہ دودھ بہت کم لیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اور کیا آپ اسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کئی دفعہ چاکلیٹ دیتے ہیں، کینڈیز بھی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ کھاتا ہے۔ کہتا ہے ریموو دیٹ جنک۔ اگر وہ جنک آپ دور کریں گے تو پھر یہ ریئل فوڈ لے گا۔ اور ہماری زندگی میں خدا کی بھوک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی دل کی جگہ کو جنک نے بھر دیا ہے، دنیا کی چیزوں نے، اور ہم اسی چیزوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا کا جنک اس لائک کاٹن کینڈی، اتنی بڑی لگتی ہے، پر جب وہ منہ میں آتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کیا کھایا بھی تھا یا نہیں۔ ایمٹینس۔ آپ کو دنیا کی چیزیں جتنی مرضی مل جائیں، پر اگر خدا نہیں ہے ان میں، آپ کا دل کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا۔ آپ کو چند لمحوں کے لیے خوشی ہوگی، میرے پاس نئی چیز آ گئی، دوسرے دن اس کی خوشی ختم ہو جائے گی۔ پر جس شخص کو یسوع مل گیا، جس شخص کو اس کی انائٹنگ ملتی ہے، جسے خدا مل جاتا ہے، اس کی خوشی دنیا میں مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یسوع اس کے درمیان آ جاتا ہے۔ اور بہت کم لوگ ہیں، ڈیول کی یہ کوشش ہے ہم کاٹن کینڈی کی طرف دیکھتے رہیں۔ ایمپٹینس جو فل نہیں کرتی، کاٹن کینڈی فل کرتی ہے؟ نو۔ اسی طرح دنیا کی چیزیں مجھے اور آپ کو فل نہیں کر سکتی۔
کبھی فل نہیں کرے گی جب تک یسوع کی حضوری یہاں پر نہ آئے. ریئل فاسٹنگ از ٹرننگ اوے فرام سیلف، اپنے آپ سے دور جانا اور خدا کے قریب جانا. یہ ریئل فاسٹنگ ہے، اپنے آپ کو مارنا اور خدا کے قریب جانا. ریئل فاسٹنگ از ناٹ شو کیس، کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے کتنے روزے رکھے، میں کتنا دیندار ہوں، میں کس طرح سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. ریئل فاسٹنگ از ناٹ شو کیس کہ ہم دکھائیں. خداوند یسوع نے لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب میں ذکر کیا کہ ایک فریسی کہتا ہے، وہ شو کیس کرتا ہے اپنی فاسٹنگ کو، اپنی انوائنٹنگ کو. ہفتے میں منڈے اور تھرسڈے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اپنے پوری مال پر دے یکی بھی دیتا ہوں، اور بال بکھیرنا، منہ بنانا، یہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. کئی لوگ ہیں جو اپنی دعائیہ زندگی کو دوسروں پر بہت ظاہر کرتے ہیں، اور خدا نہیں پسند، خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ہمیں اپنی دعائیہ زندگی پرائیویٹ رکھنی ہے، اپنی بڑی بڑی چیزیں پرائیویٹ رکھنی ہیں. ہاں، ہمارا چال چلن لوگوں کو بتا دے گا who you are، آپ کی واک بتا دے گی. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس کتنا نالج ہے. آپ جتنا خاموش رہیں گے لوگوں کو اتنا پتہ لگے گا کہ یہ خداوند میں کتنے گہرے ہیں. تو میں جب دیکھ رہا تھا کہ ریئل فاسٹنگ کیا ہے، اپنی طرف سے اپنی نظریں اٹھانا اور خدا کی طرف دیکھنا کہ خدا کیا کر سکتا ہے. ریئل فاسٹنگ از ناٹ امپریسنگ ادرس، کہ میں دوسروں کو امپریس کرتا رہوں. ریئل فاسٹنگ از امپریسنگ گاڈ، کہ میں خدا کے لیے کیا کر سکتا ہوں پوشیدگی میں. آمین. کتنے لوگ ہیں جو ریئل فاسٹنگ رکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو فریسی کی طرح رکھتے ہیں. پوری دنیا میں فاسٹنگ ہر مذہب میں ہے، لوگ کرتے ہیں، کچھ برت رکھتے ہیں، کچھ روزے رکھتے ہیں، مختلف طریقوں سے رکھتے ہیں. فلپینس چیپٹر 3 ورس 19 میں لکھا ہے، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بار بار کیا اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا خدا پیٹ ہے. ٹھیک ہے، بائبل یہ بتاتی ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان دنیا کی چیزوں سے ہٹ جائے. دنیا میں رہو پر دنیا کے ہم شکل، عقل بدلتے ہوئے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ، بدل جاؤ. ہمیں پتہ لگے کہ نہیں نہیں، یہ تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں. دے آر ویری سیٹسفائڈ پیپل. یہ جہاں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں ان کے دل میں کوئی کریونگ نہیں ہے دنیا مل جائے. آپ کو پتہ ہے شیطان نے ہمارے دل میں ایک کریونگ رکھی ہے، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. ہم نے کچھ ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں، پر وہ ٹارگٹس مل بھی جائیں ایون دین آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. آپ کے اندر ایک خالی پن رہے گا اگر یسوع نہیں ہے تو. وہ خالی پن صرف یسوع کے لہو کی قدرت سے جاتا ہے. جب لوگوں کے پاس اس ملک کا ویزا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ویزا مل جائے صرف، ویکھو اسی پھر کی کرنے ہوتے جا کے. جب ویزا ملتا ہے، جاب ملتی ہے، یہ ہو جائے وہ، پھر ہم ایک ایک لمحے. اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے خالی ہوئی دیکھا ہے، ایک سے بڑھ کر 10 گھر بھی آپ کے پاس کیوں نہ ہو، آپ کا اندر خالی رہے گا. آپ کا گھر فرنیچر سے بھرا رہے گا، چیزوں سے بھرا رہے گا، پر اندر خالی ہوگا، کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں موجود نہیں، اور وہ خدا ہے، خدا کی حضوری ہے. اور بہت کلیسیا پاکستان اور پوری دنیا نے آج امریکہ، کینیڈا، یورپ نے خدا کو چھوڑ دیا. خالی پن ہے. اسی لیے شیطان نے، بدروحوں نے جگہ لے لی یہاں پر، اور وہ آ گئے اور مختلف طریقوں سے انہوں نے نوجوانوں کو یرغمال کر لیا. سو میں چاہتا ہوں کہ کاش میں اور آپ اپنی پیٹ کی فکر میں نہ رہیں، دنیا کے خیالات میں نہ رہیں، بلکہ لکھا ہے ہم یسوع مسیح کے آنے کے انتظار میں رہیں. جب آپ خدا کی انتظار میں رہتے ہیں، فاسٹنگ از اے وے ٹو سیک گریٹ جوائے. جس دن آپ یہ فاسٹنگ کریں گے نا، آئی وانٹ ٹو سی گریٹ جوائے، جیسس آئی وانٹ ٹو سی یو. کوئی میری درخواست نہیں آج، میں صرف تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں کئی دفعہ
یا اور بھی کئیوں کو میں انکریج کرتا ہوں ایسا روزہ رکھو یا کہ خداوند جیسے تو، میں کئی دفعہ ایسی دعا کرتا ہوں، خداوند جیسے تو جوزف سے بات کرتا تھا، جیسے تو دانیل سے بات کرتا تھا، جیسے تو سدرک مسک ابدنجو سے کرتا تھا، جیسے تو شاگردوں سے بات کرتا تھا، جیسے تو نے پال سے بات کی، خداوند میرے سے بھی کبھی کار. I wanted to listen your voice and I wanted to see the whisper. تھوڑے دن ہوئے میں سو رہا تھا تقریباً صبح کے 5:30 بجے، ہم سوئے اور ایک دم سے بہت زیادہ شور ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاؤ گاڈ انٹروین ان یور ڈیلی لائف. تو ایک زوردار دھماکہ سا ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میں باہر گیا، بیسمنٹ میں گیا، کیا ہو گیا. تو شاور کرٹن تھا وہ نیچے گرا. اس ٹائم مجھے نہیں پتہ لگا، وہ کافی دیر سے لگا ہے، کبھی بھی نہیں گرا، بس گر گیا. شور ہوا اس کا. تو میں اس کے شور سے بیسمنٹ کی طرف گیا، شور دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے آیا. تو ایک دم سے مجھے میکینیکل روم میں سے ایک آواز آئی جیسے کچھ بریک ہوا ہے. تو میں اس روم کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ پانی کا پائپ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے اور پانی بہت تیزی سے وہاں پر بہہ رہا ہے. تو میں ایک دم سے پانی کو میں نے بند کیا اور میں اندر آ کے خداوند کی شکر گزاری کی اور میں نے کہا خداوند تیرا جگانے کا طریقہ بھی عجیب ہے. تو کیسا پیار کرتا ہے کہ تو ہمیں نیند سے بھی جگاتا ہے. جب ہم گہری نیند سوئے ہوتے ہیں کہ کیسے شور سے یہ جاگیں گے اور ان کو پتہ لگے تاکہ انہیں نقصان نہ ہو. سو جب آپ کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ بنے گا تو خداوند کسی نہ کسی طرح سے آپ سے بات کرے گا. A few years back میں میسج تیار کرتے ہوئے سو گیا. سیٹرڈے نائٹ تھی، میں سو گیا اور دعا کر رہا تھا اچھا خدا مجھے صبح صبح جاگ آئے. I wanted to focus. Literally I hear the word Peter اور ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دعا کرنا شروع کی. خداوند تیرے God talk to you. His word talk to you. وہ آپ سے بات کرتا ہے. آپ کے سننے والے کان ہونے چاہیے. بائبل مقدس میں جب میں یہاں پر دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے گریٹ جوائے، دل میں خوشی پیدا ہوئی. بائبل میں لکھا ہے کہ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے. میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے. آپ کو دل کی خوشی ملے گی جس دن آپ خدا کی تلاش میں لگ جائیں گے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو. ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں چیزیں تلاش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خداوند شکر گزاری دی عبادت ادو رکھاں گا جدو اے چیز ملے گی، گواہی ادو داں گا جب یہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے جس دن تو مل گیا ہے میری زندگی میں تو چینج اسی دن شروع ہو گیا. We give thanks to the Lord. فاسٹنگ ہماری ایمٹینس کو ختم کرتی ہے اور فلنس ہماری زندگی کے اندر لے آتی ہے. اور جہاں پر فاسٹنگ نہیں ہے، وہاں پر جہاں پر بھوک ہے وہاں پر لوگ گندگی کھاتے ہیں. پڑھنا چاہیں گے آپ پڑھ لیجئے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پڑھ لیجئے گا 2 سلاطین اس کا 6 باب اور 7واں باب. اسرائیل کے اندر قید تھا، فیمن، اور لکھا ہے جانوروں کی پرندوں کی بیٹ، ڈنگ. انڈرسٹینڈ؟ وہ بھی آئی تھنک 4 یا 2 چاندی کے سکوں سے بکتی تھی. لوگ گند کھانے کے لیے تیار تھے، اتنا فیمن تھا. اور لکھا ہے گدھے کا سر 80 سکوں کے بدلے میں بکتا تھا. سری پائے نہیں لوگ کھاندے، یہ وہ ہے گدھے کا سر. کیوں؟ کیونکہ بھوک تھی. اور پھر اس سے پہلے لکھا ہے ایک عورت شاہ اسرائیل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کو بتاتی ہے کہ آج میں نے اپنا بیٹا بوائل کیا، پکایا، اور کل ایک اور عورت اپنے بیٹے کو پکائے گی. اسرائیل کے اندر اتنا زیادہ فیمن تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو کھانا شروع ہو گئے. کین یو امیجن دیٹ؟ جب بھوک ہوتی ہے ہم ہر چیز کھاتے ہیں. میں اس کو ریلیٹ کیسے کر رہا تھا؟
جب آپ کے جسم کو بھوک ہوتی ہے نا، ٹی وی میں آپ ہر چیز دیکھتے ہیں سیٹسفائیڈ ہونے کے لیے، ہر چیز کھاتے ہیں، گند بھی کھاتے ہیں، just to satisfy your appetite, but never satisfied. اسرائیل اپنے بچوں کو کھا رہے تھے، پرندوں کی ڈنگ کو کھا رہے تھے، جانوروں کے سر، کوئی چیز مل جائے just to satisfy appetite، پر انہیں کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملی۔ کسی دن موقع ملا تو اس پورے پیسج کو ایک اور اینگل سے دیکھیں گے، لیکن صرف آج بتانا چاہتا ہوں جہاں پر خدا نہیں وہاں پر ایمٹینس ہے، وہاں پر خالی پن ہے۔ آج لوگ خالی کیوں ہیں؟ ان کے اندر ہنگر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی زندگیوں نے، بری چیزوں نے جگہ لے لی۔ آپ سوچئے اس سال آپ جتنی مرضی ویکیشن کر لیں، you will never be satisfied۔ آپ جتنے مرضی کپڑے پہن لیں، خوشی کبھی نہیں آئے گی۔ آپ جتنی مرضی قیمتی گاڑی چلا لیں، پھر بھی خوشی نہیں آئے گی، کیونکہ خوشی تو خداوند کے اندر ہے جس کو ہم ڈھونڈتے نہیں۔ آپ کے گھر میں آپ جتنی مرضی جیولری پہن کے پھریں، جس مرضی برانڈ کی چیزیں پہنیں، no satisfaction، because satisfied only خدا کر سکتا ہے۔ جب زکئی کے گھر میں خداوند یسوع آیا، اس کی اندر سیٹسفیکشن آئی، اس کی آنکھیں دولت سے ہٹ گئیں، اس نے اپنی دولت پھینکنا شروع کر دی۔ اس نے کہا I don't need this garbage, take it۔ لوگ جن کے پاس یسوع ملتا تھا اپنے گھروں کو بیچ کر اس کی خدمت میں لگاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو بیچتے ہیں، کارخانوں کو بیچتے ہیں اور خداوند کی خدمت کے لیے دیتے ہیں۔ I have seen, I have experienced، کیونکہ ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی تلاش میں ہے۔ If you are hungry تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خدا بھوکوں کو دیکھتا ہے تو خدا آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کو وہ سیٹسفائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے تھے۔ موسیس خداوند کا بھوکا تھا، خدا نے اسے سیٹسفائیڈ کیا۔ سن آف کورا جس کے متعلق پڑھا، وہ بھوکا تھا، خدا نے اسے سیٹسفائیڈ کیا۔ اینا خدا کی بھوکی تھی، وہ 84 ایئرس کی خداوند کی ہیکل میں بیٹھی ہوئی دعا اور روزوں میں بیٹھتی، کیونکہ وہ خداوند کی بھوکی تھی۔ ڈیوڈ خدا کا بھوکا تھا، کہتا ہے میری جان تیرے لیے ترستی ہے، میری خداوند کی بھوکی اور پیاسی تھی۔ پال خداوند کا بھوکا اور پیاس، بہت سارے آن اینڈ آن آن اینڈ آن آپ دیکھتے جائیں گے وہ لوگ جو خداوند کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ Are you hungry for the Lord? If you are hungry, then fast for the Lord۔ آؤ خداوند کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ اس ویک میں جب ہم وینسڈے، تھرسڈے روزہ رکھتے ہیں تو ہم خداوند کے لیے رکھیں۔ ہم خداوند سے کہیں خداوند we want to meet you، we want to see you۔ تو ہم سے بات کر۔ آپ روز خواب دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی خواب تو آتا ہوگا، تو مانگے خداوند رویا میں اور خواب میں مجھے بھی دکھا، جیسے تو پطرس کو نظر آیا مجھے بھی نظر آ۔ اگر خدا یشوع کی دعا سن سکتا ہے اور سورج کھڑا ہو سکتا ہے تو کیا آپ کی دعا سن سکتا ہے؟ سن سکتا ہے نا، سن سکتا ہے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ خدا کی تلاش کرنی ہے۔ If you are hungry, God will bless you in His presence، کیونکہ اس کی قدرت، اس کے جلال، اس کی حضوری میں سب کچھ ہے۔ سروں کو جھکائیں اور ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند I want to feel you، میں تجھے اپنی زندگی میں، میں تیری بھوک اور پیاس کو لینا چاہتا ہوں۔